بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ داستان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ ظاہر ہے اب اپنے ایک اختتامی موڑ کی جانب، ماہ مبارک اختتامی موڑ کی جانب ہے۔ شکر گزار ہم آپ اس داستان کو دیکھ رہے ہیں اور فیڈ بیک دے رہے ہیں، سراہ رہے ہیں۔ کل داستان یہاں تک پہنچی تھی کہ آواز میری بڑھا سکتی تھوڑی سی، کہ دشمن حملہ آور ہونے لگا ہے، مدینے کے گرد خندق کھود دی گئی ہے، دشمن پہنچا ہے، دشمن حیران پریشان ہے چونکہ اس کے لیے یہ بالکل ایک نیا وار ٹیکٹک ہے، تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب یہ کرنا کیا ہے۔ اور ایسے میں لشکر نے یا دشمن نے ایک ایسا کام کیا جس سے مسلمان بہرحال سرپرائز ہوئے۔ کیا کیا انہوں نے عرض کرتے ہیں، اس لیے کہ دشمن نے مدینہ منورہ کو خندق تھی نا، انہوں نے پھر ایک کاؤنٹر اسٹریٹجی بنائی کہ مدینہ منورہ کو چاروں طرف سے گھیر کر دباؤ ڈالنے کی حکمت عملی اختیار کی جائے۔ سو پریکٹیکلی اسپیکنگ محاصرہ ہو گیا ہے، یعنی دشمن شہر کے باہر ڈیرے ڈال کر بیٹھ گیا اس امید پر کہ یہ کتنا ٹائم سروائیو کریں گے ہمارے دشمن یعنی کہ مسلمان، اس امید پر کہ مسلمان تھک جائیں گے، اس امید پر کہ خوراک کم ہو جائے گی، اس امید پر کہ خوف بڑھ جائے گا، اس امید پر کہ شاید اندر سے کوئی کمزوری ظاہر ہو جائے گی۔ Now it is turning into اعصاب کی جنگ as well۔ اچھا، اور دوسری طرف مسلمانوں کے لیے بھی ایک امتحان کی صورتحال ہو گئی۔ کیوں؟ سرد موسم ہے، لمیٹڈ ریسورسز ہیں، محدود وسائل ہیں، بہرحال مسلسل خطرے کا احساس ہے، بہرحال اندرونی خدشات ہیں، یعنی یہاں تک کہ قرآن کریم نے اس کیفیت کو اس انداز سے بیان کیا کہ ایک آیت آئی، اور یہ سورہ احزاب کی آیت ہے چونکہ ہم احزاب کی بات کر رہے ہیں، اور اس آیت کے قصے کا میں ترجمہ پڑھتا ہوں۔ فرمایا جب وہ یعنی کہ دشمن تم پر اوپر سے بھی آ گئے اور نیچے سے بھی آ گئے، اور جب آنکھیں پتھرا گئیں اور دل گلے تک آ گئے اور تم گمان کرنے لگے، تو ایک سچویشن تو ڈیولپ ہو گئی بہرحال۔ سو اب دن و رات اس عالم میں گزر رہے ہیں، دن گزر جاتا ہے، رات زیادہ سرد ہو جاتی ہے، اور مدینے کے اندر مسلمانوں کے لیے بہرحال اب آئیڈیل سچویشن تو نہیں ہے۔ ٹو دی ایکسٹینٹ میں تو کہہ رہا ہوں آئیڈیل سچویشن نہیں ہے، سچویشن یہاں تک آئی کہ روایات میں آیا بعض اوقات کے صحابہ کرام، ہماری جان قربان صحابہ کرام، انہوں نے بھوک کے باعث پیٹ پر پتھر تک باندھے، پیٹ پر پتھر باندھے۔ میں کیسے عرض کروں کہ ایک موقع پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایسا کرتے دیکھا، یعنی آپ سوچیں سرکار دو عالم اور پیٹ پہ پتھر۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ گھر جا کے تھوڑا سا کھانا تیار کیا اور خاموشی سے رسول اللہ کو دعوت دی۔ سرکار دو عالم نے پورے لشکر کو بلا لیا، تھوڑا سا کھانا تھا لیکن ایسی برکت ہوئی کہ سب نے کھانا کھایا۔ یہ اس پار کا عالم ہے، مسلمان کیمپ کا یہ عالم ہے۔ اس پار کا کیا عالم ہے جو مدینے کا گھیراؤ کر کے بیٹھے ہیں چاروں طرف سے؟ سچویشن وہاں بھی آئیڈیل نہیں ہے، دشمن کی بھی کیفیت بدل رہی ہے۔ اعصاب کی جنگ ہے نا، who blinks first۔ طویل انتظار ہے، سخت موسم ہے، خندق کی رکاوٹ ہے، خندق کا مقام ہے، وہاں بھی حوصلے کم ہو رہے ہیں کیونکہ باقاعدہ تو جنگ نہیں ہوئی ہے ابھی تک، کوئی فیصلہ کن پیش رفت تو نہیں ہوئی ہے، مختلف جو قبائل کا اتحاد ہے وہ بھی اندر سے کمزور ہو رہا ہے۔ سو اپیرنٹلی اٹس اے اسٹینڈ اسٹل سچویشن جو آگے نہیں بڑھی۔ سو یہ معاملہ جاری ہے، جس طرح میں نے عرض کیا، روایتی نہیں بلکہ اعصاب کی جنگ بنتی جاری ہے کہ اچانک پھر کیا ہوا؟ اچانک پھر ایک رات حالات نے اچانک سے رخ بدلا۔ کیا ہوا؟ اچانک ایک رات حالات نے یوں رخ بدلا کہ تیز آندھی چلنا شروع ہوئی، اچانک ایک رات منظرنامہ یوں بدلا کہ خیمے اکھڑنا شروع ہوئے، اچانک ایک رات حالات نے یوں رخ بدلا کہ آگیں بجھ گئیں، برتن الٹ گئے، دشمن کے لشکر میں بے چینی پھیلنا شروع ہوئی، دشمن کے لشکر میں خوف پھیلنا شروع ہوا، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ قرآن کریم کے یہ الفاظ سن لیں کہ اس کے نتیجے میں ہوا کیا، قرآن نے اس آیت میں ڈسکرائب کیا، اور اس آیت کا ترجمہ ہے، اگین یہ سورہ احزاب ہے کہ جس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ان کے غصے کے ساتھ واپس لوٹا دیا، وہ کوئی بھلائی حاصل نہ کر سکے، اللہ نے مومنوں کو جنگ سے بچا لیا۔ یعنی یہ گویا اعلان تھا کہ آزمائش ختم ہو رہی ہے، دشمن نے بالآخر واپسی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایک وہ واقعہ پیش آیا
جس کے بارے میں آپ پچھلے دنوں تفصیل سے سن چکے ہیں کہ ایک انڈیویجول تھا مخالف کیمپ سے، عمر بن عبدالوہاب، وہ کراس کر کے آ گیا تھا اور اس کے ساتھ پھر اور حضرت علی نے کس طریقے اس کا کام تمام کیا. یہ ایک واقعہ ہوا. آگے بڑھتے ہیں. اب دشمن جس نے مدینے کو گھیرنے کا ارادہ کیا ہوا تھا وہ تو منتشر ہوا. خندق کا معرکہ ختم ہوا حکمت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ. مسلمانوں کے لیے بڑی نفسیاتی فتح تھی کیونکہ اب دشمن اب دفاعی پوزیشن میں آ چکا ہے. یہ پورا شفٹ ہے. اب دشمن ڈیفینسو ہے اور مدینے کی ریاست مضبوط ہو گئی. اب مدینے کا نیا ماحول ہے، اب مدینے کا نیا منظرنامہ ہے. اب مدینے میں سچویشن بڑی سٹرونگ ہو رہی ہے. ایک کے بعد ایک مارکا سر ہو رہا ہے نا الحمدللہ. خندق کا مارکا بھی طے پا گیا. اب کیا ہوا ہے؟ غزوہ خندق کے بعد اب عرب کی فضا بدلنے لگی ہے. دشمن کو اندازہ ہو گیا مدینے کی اسلامی ریاست اب کمزور نہیں رہی ہے. ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ، اب یہ کہانی میں ایک اور موڑ آ رہا ہے، داستان محمد آگے بڑھ رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں ایک اور جذبہ ابھرا ہے. وہ کیا؟ وہ جذبہ ہے عمرے کی ادائیگی کا. میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا. کیا مطلب ہوا اس کا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ اور صحابہ کرام امن کے ساتھ مکہ شہر میں داخل ہو کر عمرہ کر رہے ہیں. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کی تکمیل ہو جاتی ہے تو یہ تو کمال ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ہو جاتا ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت وہ تمام اصحاب جو مکہ چھوڑ کر مدینہ ہے وہ اب پہلی بار باقاعدہ دوبارہ مکے میں داخل ہوں گے، وہ بھی عمرے کے لیے، وہ بھی رسول اللہ کی قیادت میں. تو یہ خواب تھا کہ کیا تھا؟ یہ خواب صحابہ کے لیے خوشی کا پیغام تھا. یہ خواب صحابہ کرام کے لیے امید کا. آپ سوچیں میں اور آپ عمرہ کرنے جاتے ہیں، اپنے شہر سے جاتے ہیں اور ہماری خوشی کا کیا عالم ہوتا ہے. یہ اب وہ لوگ عمرے پہ جانے کا سوچ رہے ہیں جن کو کل مکہ چھوڑنا پڑا تھا اور رسول اللہ کی قیادت میں. تو یہ تو خواب کیا ہے؟ خوشی کا پیغام ہے. یہ خواب کیا ہے؟ امید کا پیغام ہے. داستان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھتی جا رہی ہے. عرب کی فضا بدل رہی ہے، مدینے کی فضا بدل رہی ہے. مکے میں پینک بڑھ رہا ہے، مدینے میں خوشی بڑھ رہی ہے. 6 ہجری آگے ہے، تقریباً 1400 صحابہ کرام ہیں، بڑی تعداد ہے. 1400 صحابہ کرام ہیں. عمرے کی نیت ہوئی ہے، مدینے سے کارواں روانہ ہوا ہے. آپ پچھلے کچھ دنوں سے جب یہ داستان محمد سن رہے ہیں، جب بھی قافلہ مدینے سے نکلتا ہے جنگ کی غرض سے نکلتا ہے. ٹینس سے حالات، اب عمرے کے لیے نکل رہا ہے. ہتھیار ہیں، جنگ کے نہیں ہیں، مسافروں کی تلواریں ہیں، احرام کی حالت ہے، جو کہ اس بات کا اعلان ہے کہ مقصد عبادت ہے، جنگ کے لیے نہیں آ رہے ہیں. اب میں سوچتا ہوں اللہ جانے کیا عالم ہوگا، کتنی آنکھیں نم ہوں گے، کتنے دلوں میں کیا جذبات ہوں گے، کیا جوش ہوگا، کیا جذبہ ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیادت کرتے جاتے ہوں گے، پیچھے صحابہ کرام ہوں گے، لیڈر کون، فالوورز کون، مقام کون سا. یعنی ہم مدینہ رسول میں جاتے ہیں، خود مدینے سے رسول اللہ نکل رہے اور خانہ خدا کی طرف جا رہے ہیں. پیچھے اتنا جنگوں کا بیک گراؤنڈ ہے. کسی کو کیا یاد آتا ہوگا، ہائے وہ مکہ جو اس عالم میں چھوڑا تھا، ہائے وہ مکہ جو اس عالم. ایک عجب ماحول ہوگا I'm sure. قافلہ تو چل رہا ہے، ان قافلے والوں کے تو جذبات یہی ہے. مکے والوں کا کیا عالم ہے، دشمنوں کا کیا عالم ہے وہاں؟ ان کے دل ابھی بھی نرم نہیں ہوئے ہیں. ان کے دل تو اب کیا ہوا؟ اب ان کو مسلمانوں کی آمد کی خبر ملی ہے. So now it's the other way around. اب تک وہ آ رہے تھے مدینے، اب تک مدینے والوں کو اطلاع ملتی تھی مکے سے یہ آ گیا، یہ لشکر آ گیا، یہ چل پڑے، بدر ہونی ہے، احد ہونی ہے، خندق ہونی ہے. It's the other way around. اب مکے والوں کو خبر مل رہی ہے کہ مدینے والے آ رہے ہیں. They have to plan something. کیا پلان کیا؟ عرض کرتے ہیں انہوں نے فیصلہ کیا راستہ روکا جائے گا اور اس فیصلے کو ایگزیکیوٹ کیا. سو مسلمانوں کو مکے سے کچھ فاصلے پر ایک مقام پر رکنا پڑا، روک لیا گیا. اب عجب فضا ہو گئی، ایک نئی سچویشن ہے. یعنی ایک طرف کعبے کی قربت کا شوق ہے، لیکن یہ کیا ہوا؟ یہ منظرنامہ بدل گیا اس لیے کہ راستہ بند کر دیا گیا ہے.
سو اب راستے کے بند ہونے کا دکھ ہے. یہ کیا ہو گیا؟ اب سینٹیمنٹس چینج ہو گئے. اگین میں سوچتا ہوں میں اور آپ مکہ جا رہے ہوں اور بیکاز آف واٹ ایور ریزن میں نے دیکھا یہ منظر کہ حج پہ کسی کی کوئی ایمرجنسی ہو گئی, حج کی غرض سے آ گیا, واپس جانا پڑا, انسان شیٹرڈ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا, اب یہاں کیا عالم ہوگا, یہ کیا ہوا؟ لشکر راستے میں روک دیا گیا ہے. یہاں جنگ ہوگی یا لشکر آگے جائے گا یا لشکر واپس جائے گا. میں اتنا عرض کر دوں کہ اب کچھ ایسا ہوگا جس کو سن کر بظاہر ایسا لگے گا کہ یہ کیا ہو گیا ہے. ابھی تک تو منظر ہی کچھ اور تھا, یہ کیا ہو گیا ہے. جس کو سن کر لگے گا کہ یہ کیوں ہو گیا ہے, اور جس کو سن کر لگے گا کہ واٹس نیکسٹ, ابھی ہوگا کیا, یہ کیا ہوا, کب ہوا, کیوں ہوا, کیسے ہوا. کلرز کریں گے انشاءاللہ.